इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आपने सुना कि उन्होंने कितनी डिटेल्स के अंदर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो रहमतुल आलमीन की शैडो में किया जा रहा है, कितनी डिटेल्स उन्होंने की। इंटरमीडिएट मैट्रिक में स्कॉलरशिप्स देना, इंटरमीडिएट में, और फिर अंडर ग्रेजुएट। लेकिन इसके पीछे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि, और क्योंकि उसकी वजह से शुरू किया पंजाब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्पेशल इंटरेस्ट लेके किया, और उसके बाद अब हम यहाँ फेडरल गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह आ गई है और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर गई है, और हमारी कोशिश है कि ये सारे पाकिस्तान में आए। इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? सबसे बड़ा जो इसके पीछे फ़लसफ़ा वो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख़ के सबसे अजीम इंसान, ना कभी वैसा पैदा हुआ ना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान की वो अचीवमेंट्स नहीं हैं जो उनकी है। और जो एक किताब लिखी हुई है 100 ग्रेटेस्ट मैन, मेरे ख्याल में हार्ट है या क्या उसका नाम है, उस पर नंबर 1 उन्होंने असेस करके इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट उनको बनाया हुआ। तो मुझे जो बड़ी हैरत हुई, मैं तकरीबन पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की उम्र है उतनी मेरी उम्र है, और मैंने यहाँ कभी भी एक एफर्ट नहीं देखी अपने मुल्क में कि जो सबसे दुनिया की तारीख का अजीम आदमी है उसको हम मस्जिद से निकाल के अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में उनको शामिल करें। कुरान हमें कहता है अल्लाह कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। लेकिन वो क्यों कहता है अल्लाह? क्योंकि कुरान का सारा मकसद है इंसान की बेहतरी, हमारे लिए गाइडेंस है, हमेशा के लिए बुक ऑफ गाइडेंस है, हमारी बेहतरी के लिए। आप कुरान, अल्लाह को तो आप कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते या नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह कहता है कि तुम इस किताब पे चलो तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको फ़ायदा है। नमाज में आप कहते हैं अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो नेमतें अल्लाह ने किसको बख्शी? सबसे ज़्यादा नेमतें जो बख्शी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कोई इतना अजीम आदमी नहीं आया। तो जो उस रास्ते पे चलता है उनको अल्लाह नेमतें बख्शता है। तो वो अपनी हमारी बेहतरी के लिए सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, रूह बेहतर होती है। जो इंसान सारा वक्त खुशी ढूंढ रहा होता है, कोई पैसे में ढूंढता है, कोई हर किस्म की याशी में ढूंढता है, लेकिन अल्लाह ने हम जब नमाज पढ़ते हैं 5 दफ़ा, हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं वो रास्ता जिसमें अल्लाह ने जो हमें नेमतें बख्शेगा, खुशियाँ देगा, सुकून देगा। लेकिन जो सबसे अजीम आदमी था जो उस रास्ते पे था, उनकी ज़िंदगी का मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ ही नहीं है। जुम्मे में जाते थे, खुतबा सुन लेते थे, उसमें हमें बता दिए करता था चीज़ें, लेकिन वो मस्जिद में ही रह गए। मस्जिद से बाहर अपनी ज़िंदगियाँ रीमॉडल करना, ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी। इल्लामा इकबाल ने कहा कि जब भी इस्लाम की तारीख़ में जब भी मुसलमान माशरा ऊपर आया है तो वो वापस गया इस्लाम के प्रिंसिपल्स के ऊपर जो मदीना की रियासत में बनाए गए थे, और वो प्रिंसिपल्स यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के ऊपर गया ये। और खैर इल्लामा इकबाल से तो 500 साल तक कोई इतनी मुसलमान स्कॉलर नहीं आए। तो जो इसका मकसद है, हमारी गवर्नमेंट का मकसद है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों की ज़िंदगियों में लेके आए और उनकी सुन्नत पे चलने की कोशिश करें। और जो उनकी सुन्नत मदीना की रियासत में आते साथ ही जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने एक तो रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, कानून की बालादस्ती, उन्होंने एक फलाई रियासत इस्टेब्लिश की, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की। गरीब लोग थे, पूरे सबके पास हथियार भी नहीं थे जंग बदर में, लेकिन जब कैदी
کفار کے مکہ کے قیدی جب انہوں نے پکڑے اور جو ان کو واپس کر کے پیسے بھی لے سکتے تھے ان سے، وہ روایت تھی وہاں کہ ان کے رشتہ دار پیسے دیتے تھے قیدی کو رہا کرنے میں، لیکن تب انہوں نے کہا کہ جو بھی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ فری ہے. یعنی پیسے سے زیادہ ترجیح دی علم کو. اور یہ جو انہوں نے جو انگریزی میں ورڈ ہے کویسٹ فار نالج، اس کو ایک سیکرڈ ڈیوٹی بنا دیا، یعنی کہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ بنا دیا علم سیکھنا. تو ایسے ہی نہیں، دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ اس کے بعد کئی صدیوں تک مسلمان تھے، اور جو پھر وہ میرے خیال میں خلیفہ مامون رشید نے ہاؤس آف وزڈم قائم کیا، جدھر دنیا کی کتابیں آئیں، ٹرانسلیٹ کیا، مسلمان لیڈرز تھے، تھاٹ لیڈرز تھے. تو اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں. اور پھر یہ بھی دیکھا کہ ہم نیچے کیسے گئے، اور پھر کیسے یورپ آگے گیا، تعلیم پہ انہوں نے زور لگا دیا، ریسرچ پہ. ہماری کوشش آج یہ اٹیمپٹ، اور یہ میں پھر سے پنجاب گورنمنٹ کو خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ جو نام رکھا ہے رحمت العالمین، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کے لیے ہے، کیونکہ رحمت العالمین رحمت المسلمین نہیں تھے، وہ سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے. تو اس لیے یہ کوئی بیریئر نہیں ہوگا کہ یہ صرف مسلمان بچوں کو اسکالرشپ ملے گی، یہ سب کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے جو بھی اپلائی کر سکتا ہے. اور جو مجھے چیز اچھی لگی، انہوں نے آن لائن پورٹل بنا دیا ہے کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے اسکالرشپ پہ آن لائن کرے، اور پھر ٹوٹلی میرٹ کے اوپر اسکالرشپس دی جائیں گے. تو یہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی لے کے آئے ہیں، یہ ہم کے پی کی حکومت نے بھی، ابھی آپ نے کے پی کے پختونخوا کے چیف منسٹر کو بھی سنا کہ وہ بھی اب اناؤنس کر رہے ہیں. میں صرف یہ ذرا اماؤنٹس بتا دوں کہ یہ بڑا کبھی پاکستان میں اس لیول کی اسکالرشپس نہیں دی گئی. فیڈرل گورنمنٹ ہر سال 5.5 ارب روپیہ خرچ کرے گا اسکالرشپس پہ، 70,000 اسکالرشپس دے گا، اور یہ 5 سال تک ہوگا. اب سے لے کے 5 سال تک ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ 28 ارب روپیہ خرچ کرے گی، اور اس میں 3.5 لاکھ اسکالرشپس دے گی. پنجاب نے آپ نے سن ہی لیا، انہوں نے 15,000 ہر سال، 1 ارب روپیہ ہر سال دے رہے ہیں. کے پی پختونخوا 1 ارب روپیہ ہر سال، اور وہ بھی تقریباً 15,000 ٹارگٹ میٹ کریں گے. اور ان کا بھی آگے جا کے 75,000 اسکالرشپس کا ٹارگٹ ہے پنجاب کا اگلے چند سالوں میں، 72,000 ہے پختونخوا کا، اور جس طرح میں نے کہا 3.5 لاکھ ہم فیڈرل گورنمنٹ اسکالرشپس دے گی. جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں پاکستانیوں کو ایک چیز سمجھ آنی چاہیے کہ قوم جب اوپر آتی ہے، ایک عظیم قوم بنتی ہے، تو وہ نمبر 1 میں پھر سے سٹریس کرتا ہوں، رول آف لا، قانون کی بالادستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتا. یہ جو رول آف لا ہے، یہ جو چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے، کیونکہ یہی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدھر رول آف لا نہیں تھا. مطلب رول آف لا نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طاقتور قانون کے اوپر ہوتا ہے، صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں. تو کبھی بھی ایک قوم عظیم قوم نہیں بن سکتی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے. اور اس سمپل ہے، اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک کمزور آدمی کتنی بھی چوری کر لے، وہ لندن میں تو فلیٹ نہیں لے سکتا. لیکن جو طاقتور ہے، جو بڑے ڈاکو ہیں، وہ صرف یہی نہیں کرتے کہ ان کی چوری اربوں میں ہے، وہ پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے. تو 2 طرح نقصان پہنچاتا ہے. روپے جو آپ کی کرنسی ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے یہ منی لانڈرنگ سے. اور یہ جو فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کی جو پینل اس نے بنائی تھی کہ 1,000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے ٹیکس ہیونز میں اور امیر ملکوں میں جاتا ہے. تو یہ سارے پیسے والے لوگ لے کے جاتے ہیں، غریب لوگ نہیں لے کے جاتے. یہ جو ہمارے جیلوں میں بیچارے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے جو یہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں.
تو آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، کبھی بھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ اس کے پیچھے رول آف لا کے پیچھے، جو کہ مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیا گیا تھا. دوسری چیز ہے فلاحی ریاست. جب تک ایک عام آدمی کا سٹیک نہیں ہوتا ایک سٹیٹ میں، یعنی وہ کہے جی میرا بھی یہ ملک ہے، وہ تب کہے گا میرا ملک ہے جب ملک اس عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرے گا، اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. یہ بھی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ بنی تھی. اور تیسری چیز تعلیم. علم کے بغیر، تعلیم کے بغیر کبھی بھی کوئی قوم اوپر نہیں جا سکتی. آج ہم یہ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے یہودی ہیں دنیا میں، ان کی نمبر دیکھ لیں کتنے ہیں، یعنی ہر چیز میں ڈومینیٹ کرتے ہیں. تعلیم میں وہ کرتے ہیں، فائنانس میں وہ کرتے ہیں، میڈیا میں وہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شروع سے ریئلائز کیا کہ ہم تھوڑے سے ہیں تو ہمیں تعلیم علم سیکھنا چاہیے. اور وہ ہر جگہ اپنی صلاحیت سے پڑھ لکھ کے، وہ ان کو دیکھیں تھوڑے سے اور ہمیں دیکھیں مسلمان، ہماری تعداد دیکھیں اور ہمارا انفلوئنس دیکھیں. تو اس لیے پاکستان کی جو ہم نے بیسز ان پرنسپلز کے اوپر رکھیں گے. ہم نے جو سٹرگل چل رہی ہے قانون کی بالادستی، یہ بڑی ابھی مشکل سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے. اور دوسری کہ یہ جو ہمارے احساس کے پروگرام ہے، ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، مجھے بڑا خاص طور پہ فخر ہے کہ پختونخوا ہمارے جو 2 صوبے ہیں، پنجاب، انہوں نے سارے شہریوں کو فیصلہ کیا ہیلتھ انشورنس دینے کا، جو کہ بہت بڑا ایک سٹیپ لیا ہے. اس کا آگے پورے ہیلتھ سسٹم پہ فرق پڑے گا. اور پھر پناہ گاہ ہم نے بنائی ہیں، پورا یہ جو انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں ہم اس کے ذریعے، احساس کے ذریعے. اور پھر جو انشاءاللہ یہ اب ہم نئی چیز شروع کرنے لگے ہیں کہ ہمارے جو ٹرکس، کچن آن ویلز، میلز آن ویلز، یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے، یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں نیٹ پر، کوئی لوگ بھوکے نہ سوئیں یہاں. اور پھر جو آخری چیز اب یہ اس کے اوپر پورا زور لگانا ہے ہم نے، ایجوکیشن کے اوپر، علم کی جستجو کے لیے جو ہم نے سارے معاشرے کو اس طرف لے کے جانا ہے. یہ ایک سب سے بڑی ہماری سٹرگل ہے. اور انشاءاللہ ان پرنسپلز پہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا. شکریہ.